السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں قرآن اور سنت، اور میں نے 2 ویڈیو کے اندر قرآن کا تعارف اور سنت کا تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر ہے اجماع۔ اجماع کس سے کہتے ہیں؟ اجماع کیا ہے؟ قرآن و سنت کے بعد فقہ کی ذیلی ماخذ میں سے پہلا ماخذ اجماع ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ ماخذ دیگر ماخذ سے قوت و حجیت میں زیادہ قوی ہوا کرتا ہے۔ اجماع کی تعریف لغوی اعتبار سے اجماع عزم پختہ ارادہ اور کسی بات پر متفق ہونے کو کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں لا صیام لمن لم یجمع الصیام قبل الفجر، اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا جو فجر سے پہلے ہی روزہ رکھنے کی نیت نہ کرے۔ اور قرآن میں فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء سے مل کر پختہ طور کر لو۔ اصطلاحی تعریف اجماع کی یہ ہے، اجماع سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی خاص دور میں امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین کا کسی دلیل کے ساتھ شرعی حکم پر متفق ہو جانا اجماع ہے۔ اجماع کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، مطلوبہ مسئلے پر متفق ہونے والے افراد مجتہد ہوں، ورنہ اجماع معتبر نہ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، مجتہدین کے اتفاق سے مراد تمام مجتہدین کا اتفاق ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ایک شہر والے، ایک بستی کے علماء ہی کسی مسئلے پر جمع ہوں، کیونکہ ایک کی مخالفت بھی اجماع کے منعقد ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ نمبر 3، تمام مجتہد مسلمان ہوں۔ نمبر 4، جب کسی مسئلے میں تمام مجتہد متفق ہو جائیں تو پھر ضروری ہے اتفاقی فیصلہ عمل میں آ جائے۔ علاوہ ازیں یہ شرط نہیں ہے کہ تمام مجتہدین کی موت بھی اسی اتفاق پر ہو۔ نمبر 5، اجماع کے لیے ضروری ہے کسی شرعی حکم پر اتفاق ہو، نہ کہ طب ریاضی یا لغت سے متعلق کسی مسئلے پر ہو۔ نمبر 6، صرف وہی اجماع قابل قبول ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہوا ہو۔ نمبر 7، اجماع کے لیے کسی شرعی دلیل کا ہونا ضروری ہے جس پر سب متفق ہوں۔ محض اپنی خواہش پر کیا جانے والا اجماع معتبر نہیں ہوگا، یعنی اجماع جو صحیح حدیث کے اعتبار سے ہو وہی قابل قبول ہے، لیکن اپنی رائے اور اپنی مرضی سے اکٹھے ہو جانے کا نام اجماع نہیں ہے۔ اجماع کی بہت ساری مثالیں ہیں مختصراً۔ نمبر 1، مسلمان عورت کا کسی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی دلیل بھی ہے، اور دلیل کی بنیاد پر تمام لوگوں کا اجماع اس بات پر ہے، اب کوئی مسلمہ عورت کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں کرے گی، اور کرتی ہے تو نکاح جائز نہیں بلکہ باطل ہوگا، حرام کاری اور زناکاری ہوگی۔ نمبر 2، پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو بیعت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، مفتوحہ اراضی کو فاتحین کے درمیان دیگر اموال غنیمت کی طرح نہیں بانٹا جائے گا۔ نمبر 4، اگر سگے بھائی بہن نہ ہو تو باپ کی طرف سے بننے والے بھائی بہن کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ اور اجماع کی حجیت کیا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک اجماع حجت ہے، اور وہ حجیت اجماع کے جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ سورہ النساء آیت نمبر 115۔ جس نے وہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کی اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی پیروی کی تو ہم اسی طرف پھیر دیں گے، لے جائیں گے جدھر وہ خود گیا، اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، بہت بری جائے قرار ہے۔ نمبر انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من امتی لا تجتمع علی ضلالہ، بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ یہ اجماع کی دلیل ہے۔
بہرحال ہمارے لیے سنت قرآن پہلے نمبر پر ماخذ ہے، دوسرے نمبر پر حدیث، اور قرآن حدیث دونوں لازم ملزم شے۔ نمبر 3 اجماع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس مسائل پر، کسی ایک مسئلے پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہونا دلیل کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں اتفاق کرنے کے نام اجماع ہے، اور یہ قابل قبول ہے۔ لہذا اس طرح کے مسائل جو آتے ہیں اس کو ماننا لازم ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز قیاس ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، بعد ہو اجماع کی دلیل جب آ جائے، اجماع جس مسئلے میں اتفاق ہو، اجماع کو ایمان کرے، اس پر عمل کی توفیق عنایت فرماوے، کیونکہ تمام ہمارے حجیت کے لائق ہیں۔ آمین۔